سے ایک صحابی کا تذکرہ، ایک جلیل القدر امین امت، السابقون الاولون میں سے چمکتے ہوئے ستارے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل شروع میں دار ارقم کے دنوں میں، شاید اس سے بھی قبل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے، بالکل شروع کے لوگ ہیں، وہ جو 10 لوگ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، ان میں نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایک شخص ہمارے ساتھ روانہ کرے، اور بندہ کوئی امانت دار ہو، امین ہو۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ایسا امانت دار دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کا امانت دار ہے جس طرح کا کسی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے پیچھے یہ ساری تعریفیں۔ فرمایا اس طرح کے امانت دار کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اتنے فضائل جس شخص کے ہیں، آپ لوگوں کی کمزوری نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے چاند ایک صحابہ کے تذکرے کیے، باقی بزرگ ترین شخصیات امت کے سامنے آنے سے وہ اس لیے رہ گئیں کہ ہماری ترجیحات کچھ اور چیزیں تھیں، ہمارے فکر کی جولانیوں میں کچھ اور چیزوں نے جوش زیادہ مارا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوبصورت آدمی ہے کہ ابن ماجہ میں ایک بڑا انوکھا فرمان موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے۔ اس شخص نے کہا نہیں، میں ان کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو فرمایا یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ان کے بعد میں نے حضور کو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے دیکھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سب سے زیادہ میں نے محبت کرتے دیکھا۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، ان کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت۔ اور پتہ ہے آپ کو ان پر صحابہ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ بیٹھے نا، میٹنگ ہو رہی تھی خلیفہ بنانے کے لیے، امت کا اجماع ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر پر، تو ایک دوسرے سے نہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں اگر بیعت کی جائے تو کس کی جائے، آپ کی نظر میں بیعت کی جائے تو کس کی جائے، آپ کی نظر میں اگر امیر مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے، آپ کی نظر میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو امت کا اجماع جناب صدیق اکبر کی طرف تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیے اگر آپ بیعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا 2 لوگوں کی، اگر حضرت عمر کو آگے لگاؤ گے تو پھر بھی میں بیعت کر لوں گا، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح کو آگے لگاؤ گے تو میں پھر بھی بیعت کر لوں گا۔ میں ان دونوں کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ یار اتنا بڑا آدمی، کتنی کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی، کتنے کو دن منانے جانے چاہیے تھے، کتنے کو ان کے نام ہمیں خطبے کرنے چاہیے تھے، کتنے کو تذکار ان ہستیوں کے ہونے چاہیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، چونکہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال فرما گئے تھے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، فرمایا 6 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنا لی ہے، کسی کو بنا لینا۔ ہاں اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو پھر میں کمیٹی نہ بناتا، پھر میں ان کو امیر بناتا، اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا
انہیں میں امیر بنا آیا ہوں. اتنے بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ. اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے. حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی آئے، ہر جہاد میں شامل ہوئے. اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے. زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی. دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ اور ایک کڑی اتاری، اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا. پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسار نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی، عجیب امتحان لیا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. عجیب امتحان لیا. احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا، تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا، تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے، حضور کی محبت ہے، نبی پاک کی غلامی ہے. مقابلہ ہو رہا ہے، قبول کس کو کرنا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا، میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں. اتار دی گردن باپ کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کیں. میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہے، ساری زندگی میدان میں رہے، لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا. حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا. دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے. گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. ان لوگوں سے گہری دوستی تھی. سادہ بود و باشت، سادہ کھانا، سادہ اٹھنا بیٹھنا، سادہ مزاج. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، یہ بھی ملک شام میں تھے. جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے. تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نا سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے. فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے. اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے، لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر، کبھی تو بھی کپڑے بدل لیا کر. اتنا فقر، اتنی سادگی. اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے. اسی کو اتار کے نا تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ. حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے، دوست ہے میرا، کھانا کھلا. تو کہنے لگے کھلاتے ہیں نا، کھلانا کیوں نہیں. یہ بھی لوگ تھے، اسی دھرتی پہ رہتے تھے. ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا. نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں، نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے، نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے، نہ کسی کہانی کا حصہ بنے، نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا. کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی. فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا. فقر تازہ تھا، ذہن وسیع تھا. حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا، 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے. تو حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے، چبائے اور جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے. دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی، تو قابو نہیں آیا، تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے.
تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا تھا، تو وہیں کھڑا ہے یار۔ اتنے حسین آدمی، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا قد، اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا حسن، ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی، اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار، اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں، اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں، لباس وہی سادہ، غذا وہی سادہ، انداز وہی۔ رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی، امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ۔ ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے، محاصرہ کر لیا رومیوں کا، گھیر لیا۔ اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، باہر آئے لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے۔ کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے، آ جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے، ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے، آپ ہم سے بات کریں۔ فرمایا بھیجو۔ ان کا سپہ سالار آیا، انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے، زرق برق لباس، عالی شان پوشاکیں، 5-7 لوگ ساتھ، یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے ہیں، کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے ہیں، لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں، کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے ہیں۔ تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا۔ اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے نا، تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے؟ تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے، یہیں کہیں ہوں گے۔ بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے۔ یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہاں ہیں؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو۔ وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں۔ اب وہ بڑے زرق برق لباس میں کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں۔ کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ۔ کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے، زمین پہ ہی بیٹھتے تھے، زمین پہ ہی کھاتے تھے، نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے۔ وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے ہیں؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں، پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے، ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں، روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے، بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے، او ہو جی کیا بتائیں غریبی بڑی ہے تو رو پڑے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں یار کیا ہوا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل، تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں، ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ رومی صلح بھی کر گئے، بات بھی کر گئے، پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فقر بھی بیان کرتے گئے، وہ فقر بھی بیان کرتے۔ کیا کریں، اب تو بھائی پیروں کی کوٹھیاں بھی دیکھنے کے قابل ہیں، کیا بتائیں آپ۔ اب تو جو زیادہ فقیری کا درس دیتا ہے نا، اس کی پجاروں دیکھ کے بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ اس پجاروں سے نکل کے اس نے فقر کا درس دیا ہے۔ اب تو جناب لوگ یہی کہانی آ کے سناتے ہیں، یہی کہانی، یعنی کچھ امیر لوگ ہیں وہ کئی دفعہ جلسوں کا ٹائم لینے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ پیرانے پیر ہیں، یہ کہتے ہیں فلانے پیر صاحب بھی میرے پاس آتے ہیں، فلانے بھی آتے ہیں، فلانے بھی آتے ہیں، فلانے بھی، شکر ہے جی اللہ کا، فلانے کو فون کروں تو وہ آ جایا کرتا ہے۔ میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا یار آپ نے لیا کیا، سیکھا کیا؟ آپ تو ابھی بھی وہاں کھڑے ہیں کہ دولت ہی سارا کچھ ہے، کیا لیا آپ نے اتنے پیروں کو بلا کے، اصل کیا کیا، ملا کیا؟ آج بھی اگر وہیں کھڑے ہو تو پھر آپ نے فقر سے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر تو آپ نے نا، میں پہلے بھی ایک دن کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں برانڈ نہ بنایا کرو، خدا را مشہور آدمی سمجھ کے دعوت نہ دو، دین کا خادم سمجھ کے دعوت دو۔ ایسا کام نہ کرو کہ فلانا بندہ بڑا مشہور ہے تو اس کو دعوت دے لے۔ کبھی کبھی بڑی تکلیف، میں ابھی تھوڑے دن پہلے بڑے لمبے سفر پہ تھا، صبح میں 8:30 گھر سے نکلا، 8:30، اور میں 2-2:30 بجے وہاں پہنچا، لیکن 10 کیمرے لگے ہوئے،
آپ کی کار سے نکلنے کی فوٹو، آپ کی بیٹھنے کی فوٹو، آپ کے آنے کی فوٹو، میرے گھر میں داخل ہونے کی فوٹو، فریزر کے ساتھ فوٹو، اندر والے دروازے کے ساتھ فوٹو. کیا میرا مطلب ہے معاملہ ہے. اب آپ کے سامنے 15 کیمرے چل رہے ہیں، آپ ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بڑا سیٹ ہو کے بیٹھنا ہے، فوٹو ہو رہی ہے. تو کافی ٹائم گزر گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں 7-8 گھنٹے مجھے مہربانی کرو ٹانگیں تو سیدھی کر لینے، اس کو ذرا بند کرو کیمرے کو، اور مہربانی کرو ایک پانی کا گلاس ہی دے دو، چائے کا کپ ہی پوچھ لو. ٹھیک ہو گیا سارا کچھ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ کچھ مزاج، مطلب ہم نے تو بزرگوں کے پاس بیٹھ کے وقت گزارا ہے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں کسان کا بیٹا ہوں. آج بھی میں بڑے شوق سے، رات میں نے اچار سے روٹی کھائی ہے. گھر والوں نے کہا کہ کچھ بنا دیتے ہیں، میں کہ اچار لے آؤ نہ، پیا ہے نا. اس لیے کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں. مجھے اچار تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، مجھے سکون دیتا ہے. میں اپنے غریب دوستوں کے اندر بیٹھ کے آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں. بڑی کوٹھیاں تکلیف دیتی ہیں، اس لیے کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے ایک تایا جی تھے تو ان کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، تو ابھی ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے، تو میرے ابا جی نے کہا ان کے گھر جا کے سو جاؤ. انہوں نے دیوار کے آگے 4 پائیاں لگا کے سونا ہے، کوئی گھر میں نہ آ جائے. تو مطلب یہ کہ آپ مہربانی کریں. یہ دیکھو، یہ میرے نبی پاک کے غلام ہیں، ان کی سادگی دیکھو، ان کی فقیری دیکھو. 2-4 دن پہلے بچوں کا کھانا پکا ہوا تھا، بچے لائن میں نہ کھانا، کافی سارے بچے ہیں تو رات کو لائن میں لگ کے روٹی لیتے ہیں. میں بھی لائن میں لگ گیا بچوں کے ساتھ. مجھے کہنے لگے آپ کیوں لائن میں لگے؟ میں نے کہا یہ اپنا وقت یاد آ گیا نا، دل کر رہا ہے. میں نے ان کے لیے نا پلیٹیں بنوائی ہیں، اس کے اندر سالن کی جگہ چٹنی کی جگہ. تو میں نے باورچی سے کہا اسی پلیٹ میں کھانا ڈال کے نا میرے لیے گھر بھیج یار، یہی والی روٹی بھیج، یہی کھانے کو دل کر رہا ہے. یہ آپ کا اصل ہے، یہ آپ کا اصل ہے. مہنگے کپڑے آپ کا اصل نہیں ہوتے، وہ تو برانڈ ہے. اس میں تو آپ بیٹھتے ہیں تکلف سے کہ ان کو سلوٹیں نہ پڑ جائے. اس میں تو آپ کسی سے صحیح طریقے سے سینہ بھی نہیں ملاتے کہ کہیں کو مسئلہ نہ بن جائے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے. تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں، ایک جو گھر میں کام کاج کرے، ایک جو تیری خدمت کرے، ایک جو تیرے سفر میں جائے، اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں. زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا، 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں. ایک تیرے سفر کے لیے، ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے، ایک تیرے غلام کے لیے. زیادہ مال نہ جمع کرنا. یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے. فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا. میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن چند چیزیں جو موجود تھیں ان پر بھی روتے تھے. اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے. فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا، سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو. رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، رو رہے ہیں. ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا. حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے. حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے. آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے. جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو مشورہ آپ نے کرنا، میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہی رہوں گا. حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے. طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا. فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے. یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ. فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے.
آپ جمعے کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے۔ 10 مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر، جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا، آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے، ان پر بھی یہ حملہ ہوا۔ ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار پرانوار ہے، حضور سے فقر سیکھا، زندگی فقیری میں گزاری۔ ان لوگوں نے کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات سے پیچھے نہیں کیا، عظیم لوگ تھے۔ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے اقوال کو سنیں، ان کے ارشادات پر غور کریں، اور بڑے اعلیٰ ظرف تھے۔ حضرت خالد بن ولید گورنر تھے صوبے کے، جناب عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تعینات کر دیا۔ ان کو جب تعینات کیا تو ادھر جنگ جاری تھی، تو انہوں نے نا وہ تعیناتی کا جو رکا تھا وہ جیب میں ڈال لیا، بتایا ہی نہیں، جنگ ہوتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی اور نے بتایا تو فرمانے لگے بعد میں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے کوئی جلدی تو تھی نہیں، حالانکہ گورنر بنا دیے گئے اور جنگ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بعد میں بتا دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معزول کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا، تو آپ فرمانے لگے سن خالد، جتنی خوشی مجھے اپنے سپہ سالار بننے کی ہوئی تھی اس سے بڑھ کر تیرے بننے کی ہوئی ہے۔ کسی جگہ کسی عہدے کا لالچ نہیں، کسی جگہ کوئی دنیا داری نہیں، فقر، فقیری، درویشی، سادگی، حسن تھا۔ 10 مبشرہ لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔